بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ امیر المومنین حضرت علی مشکل کشا۔ شہر ایران میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھا دی اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے گی، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی کے آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی، 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھیں وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو، جب ان کو بھناؤ تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے بیٹی سے کہا، مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیا۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی۔ لکڑہارے سے کہا، ہمارے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا، کہا، یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں بھر کر اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے کے اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ صاحب کی تنخواہ اٹھاؤ لاؤ، مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے اماں سے کہا، اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یکایک غول ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لاتے۔ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اسلامی ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائے۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں گے، ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔
ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کھونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا ہار تم نے چرا لیا۔ نوکرانی نے کہا آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو لگا لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت چوری نہیں کی، اب ہم کیوں چوری کریں؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہیں آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیے جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اسے سب کچھ لوٹ لیا، وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ سب لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کا اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو ہم نے تب بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت ہی قریب تھے، اب کیوں کرنی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہ کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غارت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض کے وہ تمام رات روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ جب نیند آ گیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے اور فرماتے کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے کا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم ضرور دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا تو 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا، اب بھی شیرنی ہی کھاتا ہے، میرا تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہے، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند ہی قدم بڑا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا اور روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا، لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہوا، وہ گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر دوں؟ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں؟ اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے اس کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسے کہ جو پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی تھی۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشید ہے۔ اس لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوگی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی بحق ائمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔